بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات، سبق نمبر 79، گستاخ رسول کا انجام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت پیش کی تو ابو لہب نے انتہا درجے کی دشمنی اور بدتمیزی کی۔ جب آپ خاندانوں کو دعوت دینے کے لیے تشریف لے جاتے تو ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے چلتا، اس کے ہاتھ میں کنکریاں ہوتی جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں پر مارتا اور کہتا، لوگو اس جھوٹے کی بات پر توجہ نہ دینا۔ جب آپ نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر یا صباحا، ہائے صبح کا خطرہ کی ندا لگائی تو سب سے پہلے اسی بدبخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل فرمائی۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہما کا نکاح ابو لہب کے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے ہو چکا تھا، مگر رخصتی نہ ہوئی تھی۔ یہ صورت نازل ہوئی تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا، دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں برا کہا ہے، ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، ندامت سے ہمارے سر جھک گئے ہیں۔ اس نے بڑے غصے سے اپنے بیٹے عتبہ سے کہا، محمد کی بیٹی کو فوراً طلاق دے دو۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے کہا، میں رقیہ کے باپ کے سامنے جا کر اس کے رب کے بارے میں ایسی کہوں گا کہ اس کو صدمہ پہنچے گا۔ چنانچہ عتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، میں والنجم اذا ہوا کا انکار کرتا ہوں، بدتمیزی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصوم بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی۔ جب اس نے بدتمیزی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بددعا دی اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سیدھی عرش الہی پر پہنچی۔ کچھ ہی عرصے بعد ایسا ہوا کہ یہ بدبخت ایک مرتبہ تجارتی قافلے کے ساتھ شام کے علاقے زرقا میں جا رہا تھا کہ رات کے وقت قافلے نے پڑاؤ ڈالا۔ ایک شیر نے ان کے آس پاس چکر لگایا۔ عتبہ نے اسے دیکھتے ہی کہا، ہائے میری تباہی، اللہ کی قسم یہ مجھے کھا جائے گا جیسا کہ محمد نے مجھ پر بددعا کی ہے۔ دیکھو میں شام میں ہوں مگر محمد نے مکہ میں رہتے ہوئے مجھے مار ڈالا ہے۔ احتیاطاً لوگوں نے عتبہ کو اپنے اور جانوروں کے گھیرے کے بیچوں بیچ سلایا، لیکن رات کے وقت شیر سب کو پھلانگتا ہوا سیدھا عتبہ کے سر پر پہنچ گیا اور گردن سے دبوچ کر اسے مار ڈالا۔ زرقا کا علاقہ اردن کے دارالحکومت عمان کے قریب ہی ہے۔ بندہ جب اس علاقے کو دیکھنے گیا تو زرقا جانے کا اتفاق بھی ہوا۔ یہ علاقہ اس زمانے میں عربوں کا بڑا تجارتی مرکز تھا۔ سیرت لکھنے والوں میں اختلاف ہے کہ ابو لہب کے شیر کے ذریعے ہلاک ہونے والے بیٹے کا نام عتبہ تھا یا عتیبہ۔ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے الرحیق المختوم میں اس کم نصیب کا نام عتیبہ لکھا ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بددعا کی۔